السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہم رب زدنی علما، اللہم انا نسألک علما نافعا، اللہم جنبنا الفواحش والمعاصی والخطایا والزلل ما ظہر منہا وما بطن۔ محترم حاضرین کرام، معزز سامعین اعظام، رمضان المبارک کا تیسرا جمعہ ہے اور مغفرت کا عشرہ چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کی بے انتہا مغفرت فرمائیں، ہمارے والدین کی مغفرت فرمائیں، ہمارے رشتہ داروں کی مغفرت فرمائیں، تمام مومن مومنات کی مغفرت فرمائیں۔ اور آدھا رمضان سے زیادہ تو گزر چکا ہے، اب جو باقی رہ گیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اے اللہ باقی لمحات کے قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، ہر طرح کے لغویات و خرافات و فاحشات و منکرات سے ہماری حفاظت فرما، اور مکمل طور پر روزے کی حفاظت کی توفیق عطا فرما، اپنے آنکھوں کی بھی، اپنے زبانوں کی بھی، اپنے کانوں کی بھی، اپنے ہاتھوں کی بھی، اپنے تمام اعضاء کی حفاظت کی توفیق عطا فرما۔ محترم حضرات، جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا اور میرا معمول بھی ہے کہ رمضان المبارک کے جمعوں میں ایک جمعہ زکوٰۃ کے موضوع پر میں عرض کرتا ہوں، اور یہ زکوٰۃ جو ہے اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں ایک اہم ترین رکن ہے۔ جس طرح نماز فرض ہے، کوئی چھوٹ نہیں ہے، پاگل دیوانے سے معاف ہے، لیکن ایک آدمی بیمار ہے تو بھی نماز پڑھنا ہے، نہیں کھڑا ہو سکتا بیٹھ کے پڑھو، پڑھنا ہے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا ہے لیٹ کے پڑھو لیکن پڑھنا ہے۔ اسی طرح اسلام میں زکوٰۃ بھی فرض ہے صاحب نصاب پر، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال دیا ہے، صاحب استطاعت بنایا ہے، سال میں ایک بار ان پر زکوٰۃ فرض ہے۔ اور قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے، میں اہمیت سمجھا رہا ہوں، غور سے سنیں، عمل کی نیت سے سنیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ظاہر زکوٰۃ کوئی آج کا مسئلہ نہیں ہے، 1450 سال پہلے مکۃ المکرمہ میں زکوٰۃ کی فرضیت کی آیت اتری تھی، پھر مدینہ منورہ میں زکوٰۃ کی تفصیلات نازل ہوئی ہے، تو 1450 سال سے زکوٰۃ کا مسئلہ چلا آ رہا ہے، اور ہر سال آپ سنتے ہیں، بار بار آپ سنتے ہیں، لیکن اللہ کے لیے سننے کے لیے نہ سنیں، بلکہ عمل کے ارادے سے سنیں۔ اللہ سے دعا کر لیں
اے اللہ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ ہم اپنا جائزہ لیں، ہم واقعی صاحب استطاعت ہیں یا نہیں ہیں، ہم واقعی شریعت کی نگاہ میں مالدار ہیں یا نہیں ہیں۔ اگر اللہ نے مال دیا ہے، صاحب استطاعت ہیں، تو پھر اللہ کا حکم ہے ہمیں زکوٰۃ بھی دینا ہی پڑے گا۔ یہ اللہ کا حکم ہے، رسول اللہ کا حکم ہے، کسی مولوی کا، کسی عالم کا، کسی مفتی کا، کسی قاضی کا فیصلہ نہیں ہے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ جیسے اللہ نے نماز فرض کیا ہے، پڑھنا ہی ہے، ایسے ہی زکوٰۃ اسلام کا بنیادی رکن ہے، اہم ترین رکن ہے، لہذا اس پر عمل کرنا پڑے گا۔ اور جس طرح نماز کے بارے میں آتا ہے، جس طرح روزے کے بارے میں آتا ہے کہ روزہ صرف امت مسلمہ پر فرض نہیں رہا ہے، صرف امت مسلمہ پہ روزہ نہیں فرض کیا گیا ہے، بلکہ اللہ نے خود فرمایا کما کتب علی الذین من قبلکم، تم سے پہلے جتنی امتیں آئی ہیں ہر امت پر روزہ فرض رہا ہے۔ گزشتہ جمعہ میں نے تفصیل سے عرض کیا تھا کہ ہر جماعت پہ روزہ فرض رہا ہے، لہذا ہمارے اوپر بھی روزہ فرض ہے۔ اور دل و دماغ میں یہ بات اچھی طرح بٹھا لیجئے کہ اللہ کا جو بھی حکم ہے، اللہ کا جو بھی فیصلہ ہے، ہمارے بہتری کے لیے ہے، ہمارے دماغ میں آئے نہ آئے، ہمارے دماغ کی حیثیت کیا ہے اللہ کے فیصلے کے سامنے؟ اللہ کے فیصلے کی حکمتوں کو ہم کیا سمجھیں گے؟ اللہ کی حکمت کے فیصلے ہمارے عقل سے بالا تر ہیں۔ ذہن میں یہ بات رکھیے کہ شریعت کے جتنے بھی احکام اترے ہیں، اللہ نے اتارا ہے، رسول اللہ نے بتلایا ہے، ہمارے بھلائی کے لیے ہے، ہمارے فائدے کے لیے ہے، ہمارے سمجھ میں آئے نہ آئے، ہمارے سمجھ کو بازو میں رکھ دو، اللہ اس کے رسول کا فرمان سب سے آگے ہے۔ مومن کے لیے سب سے بڑی بات یہ ہے، ہمارے اللہ نے یہ کہا ہے، رسول اللہ نے یہ کہا ہے، بات ختم ہو گئی۔ اور زکوٰۃ بھی ان احکامات میں سے ہے جو پچھلی شریعتوں پر بھی فرض رہی ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شریعت میں بھی زکوٰۃ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں بھی زکوٰۃ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں بھی زکوٰۃ فرض رہا ہے۔ قرآن کریم میں اس کا تذکرہ ہے، موقع نہیں ہے ورنہ میں بتاتا۔ تمام امتوں پر زکوٰۃ فرض رہا ہے، لہذا امت مسلمہ پر بھی زکوٰۃ فرض ہے۔ اور قرآن کریم میں تقریباً 25 مقامات پر اللہ نے نماز کے ساتھ زکوٰۃ کو ملا کے بیان کیا ہے۔ 25 مقامات پر اللہ نے نماز کے ساتھ زکوٰۃ کو ملا کے بیان کیا ہے۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ 25 مقام پہ اللہ نے نماز کے ساتھ زکوٰۃ کو ملا کر بیان کیا ہے۔ اسی لیے علماء نے کہا ہے کہ کوئی آدمی ایسا ہے جو نماز تو پڑھتا ہے لیکن اپنے مال کی صحیح زکوٰۃ نہیں نکالتا ہے۔ نماز تو پڑھ رہا ہے وہ، لیکن صاحب استطاعت ہے، صاحب مال ہے اور صحیح طور پر زکوٰۃ نہیں ادا کرتا ہے، اللہ اس کی زکوٰۃ کو اس کے منہ پہ مار دے گا، اس کی نماز کو اس کے منہ پہ مار دے گا۔ جو نماز تو پڑھتا ہے لیکن زکوٰۃ ادا نہیں کرتا ہے، اللہ کہیں گے کہ ہم نے نماز کے ساتھ زکوٰۃ کو ملا کے بیان کیا تھا، تم نماز تو پڑھے لیکن زکوٰۃ ادا نہیں کیے، لہذا تمہاری نماز بھی قابل قبول نہیں ہے، منہ پر وہ نماز مار دی جائے گی۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو آج بہت سارے لوگ ہیں جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں، جس طرح بہت سارے لوگ ہیں نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں نماز بھی کوئی اگر آدھی بیدی نماز پڑھے اس کو نماز نہیں کہیں گے۔ کوئی آدمی آئے اور عشاء کی 2 رکعت پڑھ کے چلا جائے، نہیں میرے پاس فرصت نہیں ہے 2 ہی پڑھیں گے، نماز ہوگی؟ 4 رکعت فرض ہے بھائی، 2 کیوں پڑھ رہے ہو؟ منہ پہ مار دی جائے گی۔
ایک آدمی ہے 2 وقت کی نماز پڑھتا ہے، 3 وقت کی نہیں پڑھتا ہے، مجھے فرصت نہیں ہے، عصر میں دکان چھوڑ کے نہیں آ سکتا، مغرب میں دکان چھوڑ کے نہیں آ سکتا، لہذا 2-3 وقت کا پڑھتا ہے، 2-3 وقت کی نماز چھوڑتا ہے، نماز قابل قبول ہے؟ نماز مکمل ہوئی نہیں نا؟ 4 کو 2 پڑھے تو قابل قبول نہیں، 5 وقت کے بجائے 1 وقت پڑھے، 2 وقت پڑھے تو قابل قبول نہیں ہے۔ ایسے ہی کوئی مالدار اگر منمانے طور پر کچھ رقم دے دیتا ہے، وہ زکوٰۃ کی ادائیگی میں شامل نہیں ہے۔ زکوٰۃ وہ ہے باضابطہ حساب کر کے نکالنا چاہیے، کتنے مال کا اللہ نے آپ کو مالک بنایا ہے، کتنا آپ کے پاس سونا ہے، کتنا چاندی ہے، کتنا نقدی ہے، کتنے زیورات ہیں، کتنا مال تجارت ہے۔ آپ کے پاس جو سٹاک ہے، دکان میں مال تجارت ہے، پورے کو حساب کریں کتنے کا ہو رہا ہے، اور پورے پر 2.5% نکالو۔ عورتیں زیورات پہنتی ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ نصاب، یہ بھی بتا دوں میں، بہت سارے لوگ اپنے آپ کو غریب سمجھتے ہیں، نہیں ایسا نہیں ہے۔ اللہ نے جن کو مالدار بنایا ہے مالدار ہیں، جو صاحب استطاعت ہیں وہ مالدار ہیں، ان کے لیے زکوٰۃ لینا درست نہیں ہے۔ اور کون مالدار ہے شریعت کی نگاہ میں؟ جن کے پاس 52.5 تولہ چاندی ہو یا 7.5 تولہ سونا ہو، اتنا اگر ہے یا اتنا پیسہ ان کے پاس ہے، وہ مالدار ہیں شریعت کی نگاہ میں۔ ایسے آدمی کو کوئی آدمی اگر زکوٰۃ دیتا ہے، زکوٰۃ ادا نہیں ہونے والا ہے، کیونکہ وہ مالدار ہے، خود اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ اچھا 52.5 تولہ ہوتا کتنا ہے؟ آج کے حساب سے، آج کے گرام کے یا وزن کے حساب سے 52.5 تولہ کا 612 گرام ہوتا ہے۔ اصل نصاب چاندی کے اعتبار سے ہے۔ 612 گرام چاندی کسی کے پاس اگر ہے، یا اتنی قیمت اگر اس کے پاس ہے، وہ صاحب نصاب ہے، شریعت کی نگاہ میں وہ مالدار ہے، وہ خود زکوٰۃ دینے والا ہے، زکوٰۃ نہیں لے سکتا ہے۔ اچھا 612 گرام چاندی کی آج قیمت کیا ہے؟ آپ میں بہت سارے لوگ ہوں گے جاننے والے، میں باضابطہ تقریر سے پہلے ایک سونار ہیں ہمارے جاننے والے، گزشتہ سال بھی ہم نے فون کر کے 1 دن پہلے پوچھا تھا کہ آج کی قیمت بتاؤ، اور اس بار بھی کل شام کو میں نے فون کیا تھا مغرب کے بعد کہ بھائی کل مجھے بتانا ہے آج کی قیمت بتاؤ، تو انہوں نے موبائل پہ جو میسج کیا، گزشتہ سال بھی دیکھا میسج ان کا آیا تھا 10 مارچ 2025 میں، وہ ریٹ بھی موبائل میں تھا، دیکھا میں نے۔ کل انہوں نے بتایا 612 گرام کی قیمت تقریباً آج کے حساب سے 1,65,000 روپیہ ہوتا ہے۔ 1,65,000 روپے، 270 روپے گرام چاندی آج کا حساب ہے۔ 270 روپے گرام کے حساب سے 612 گرام کا 1,60,000 پر 5,000 روپیہ ہوتا ہے۔ گزشتہ سال انہوں نے بھیجا تھا 10 مارچ کو، اس وقت جو ہے چاندی 90 پر 8 روپے کچھ پیسے گرام تھا، یعنی 100 روپے سمجھو نا، 100 روپے کا 1 گرام گزشتہ سال چاندی ملتا تھا، اور آج کتنا ہو گیا ہے؟ 270، یعنی ڈبل سے بھی زیادہ، 3 گنا بڑھ گیا ہے۔ تو بہرحال کسی کے پاس اگر 52.5 تولہ چاندی یعنی 612 گرام چاندی ہے، یا اس کی قیمت یعنی 1,65,000 روپے اس کے پاس ہے، شریعت کی نگاہ میں وہ مالدار ہے، یعنی وہ زکوٰۃ نہیں لے سکتا ہے۔ آپ زکوٰۃ دیں گے تو زکوٰۃ ادا ہونے والا نہیں، بلکہ خود اس بندے کو زکوٰۃ ادا کرنا ہے۔ جتنا بھی زکوٰۃ ہوتا ہو، 200 ہو، 400 ہو، 500 ہو، وہ زکوٰۃ اسے ادا کرنا ہے۔ تو اصل نصاب تو چاندی کے اعتبار سے ہے، جو 1,65,000 ہوا۔ سونے کے حساب سے 7.5 تولہ سونا، جس کا آج کے وزن کے اعتبار سے 87.5 گرام، یعنی 80 پر 7 اور آدھا گرام، یہ ہوتا ہے 7.5 تولہ کا آج کے وزن کے اعتبار سے۔ اور 87.5 گرام سونے کی قیمت آج کے اعتبار سے 13,90,000 پر 5,000 روپے ہوتا ہے۔ گزشتہ سال کا حساب میں نے دیکھا، انہوں نے جو بھیجا تھا اس وقت کی قیمت جو تھی 8,000 روپے،
گزشتہ سال رمضان میں سونے کی قیمت پر گرام 8,000 روپے اور آج قیمت تقریباً 16,000 روپے، 2-4 روپے آگے پیچھے، یعنی ڈبل ہو گیا ہے۔ تو بہرحال سونے کے حساب سے کوئی جوڑتا ہے تو 87.5 گرام کسی کے پاس سونا ہے، یا اس کی مالیت 13,95,000 روپے ہے، یا دکان کا مال اس کے پاس ہے اتنی قیمت کا ہے، تو ایسا نہیں کہ منمانے طور پر ہم جتنا چاہیں دے دیں، کچھ دے دیں۔ ظاہر سی بات ہے 2 رکعت پڑھنے سے عشاء کی نماز نہیں ہو جائے گی، 1-2 وقت کی نماز پڑھ لینے سے نمازی نہیں ہو جائیں گے۔ ایسی منمانے طور پر کچھ دے دینا اور دل سکڑتا ہے، ارے اللہ کے بندے یہ تو سوچو نا، دینے والی ذات اللہ کی ہے، کل کچھ نہیں تھا، اللہ نے آج دیا ہے، اللہ کے کہنے پر دو گے، اللہ کا وعدہ ہے کہ ہم اور دیں گے، اگر نہیں دو گے تو اللہ کا وعدہ ہے کہ ہم تباہ و برباد کریں گے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا۔ اچھا یہ بتائیے آپ اللہ کی بات سمجھیں گے، رسول اللہ کی بات مانیں گے، یا اپنی عقل کی بات مانیں گے؟ بولو، آپ ہی بولتے ہو ماشاءاللہ، اچھا لگتا ہے، بولو۔ ہماری عقل جائے بھاڑ میں، ہماری عقل کی حیثیت کیا ہے، ہماری نظر کی حیثیت کیا ہے؟ اللہ جو کہہ رہے ہیں وہ پکی بات ہے، رسول اللہ جو کہہ رہے ہیں وہ پکی بات ہے نا؟ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے اگر زکوٰۃ ادا کر لیا 2.5% زکوٰۃ دینا ہے، 100 میں 2.5 روپے دینا ہے، 1000 میں 25 روپے دینا ہے، 2.5%، پورا حساب لگاؤ کتنا مال ہے، کتنے زیورات ہیں، کتنا مال تجارت ہے، کتنا نقدی ہے، خواہ وہ بینک میں ہو یا گھر پہ ہو، کتنا ہے، پورا حساب ڈال کر کے آپ زکوٰۃ نکالو اور ادا کرو۔ کیا ہوگا ادا کرو گے تو؟ زکوٰۃ کے 2 معنی ہیں، زکوٰۃ کے ایک معنی ہے پاکی کے، اور زکوٰۃ کے دوسرے معنی ہے برکت کے۔ اللہ کہتے ہیں زکوٰۃ ادا کرو گے تمہارا مال پاک ہو جائے گا، اور جو مال تمہارے پاس رہ جائے گا، جس کی زکوٰۃ نکال دو گے تو باقی تمہارا مال پاک ہو جائے گا۔ کسی سے پاک ہو جائے گا؟ ہلاکت سے پاک ہو جائے گا، حادثے سے پاک ہو جائے گا، تباہ و برباد ہونے سے پاک ہو جائے گا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما تلف مال فی بر ولا بحر الا بحبس الزکاۃ۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہماری عقل نہیں، ہماری نظر نہیں، رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ دنیا میں جہاں کہیں بھی کوئی مال تباہ و برباد ہو رہا ہے، وہ بحر و بر میں کہیں بھی ہو، سمندر میں ہو، کہیں بھی مال اگر برباد ہو رہا ہے زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے ہو رہا ہے، یہ رسول اللہ فرما رہے ہیں۔ زکوٰۃ دینے سے کیا ہوتا ہے؟ مال پاک ہو جاتا ہے، اور اس مال میں اللہ برکت بھی عطا فرماتے ہیں، اللہ زیادتی عطا فرماتے ہیں۔ قرآن کریم کی ایک آیت سناتا ہوں، ذہن میں رکھیے آپ، سورہ روم کی آیت ہے۔ اللہ نے بہت کھول کھول کے بیان کیا ہے، مختلف انداز سے اللہ نے سمجھایا ہے۔ صحابہ کے بارے میں تو میں نے کہا نا، رسول اللہ ایک بار کہتے صحابہ مر مٹتے، رسول اللہ نے کہہ دیا بات ختم، چوں چرا کیوں کدھر کیا کچھ نہیں، اللہ کے رسول نے کہہ دیا، صحابہ مر مٹ جاتے تھے۔ یہاں سمجھاؤ سمجھاؤ سمجھاتے سمجھاتے تھک جاؤ، یہ بھیجا میں بات گھستے ہی نہیں ہے، بات سمجھ میں آتی ہی نہیں ہے۔ اللہ نے کہا وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبَا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ، سورہ روم کی آیت ہے۔ اللہ کہتے ہیں وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبَا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ، وہ جو تم سودی کاروبار کرتے ہو، سمجھ میں آتا ہے کہ سودی کاروبار میں پیسہ بڑھ رہا ہے، ہم نے دیا تھا 1,000، 1 سال کے بعد مل گئے 1,500، مثلا پیسہ بڑھا نا بھائی، ہم نے 1,000 دیا تھا سود پہ، ہم کو 1 سال کے بعد 1,500 مل گیا ہے، مثلا بڑھا نا، ہماری نگاہ بتا رہی ہے بڑھ گیا، ہمارا عقل کہہ رہا ہے کہ بڑھ گیا۔ اللہ کیا کہہ رہے؟ وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبَا، وہ جو تم سودی کاروبار کرتے ہو نا،
لیربو فی اموال الناس، مال بڑھ جائے، فلا یربو عند اللہ، اللہ کہہ رہے ہیں وہ مال نہیں بڑھ رہا ہے، تم تباہی کی طرف بڑھ رہے ہو، تمہارا مال آج نہیں تو کل تباہ و برباد ہونا ہے۔ تو ایک تو ہماری عقل بتا رہی ہے، ہم نے زکوٰۃ دیا، مال ہمارا گھٹ گیا، ہم نے 100 میں 2.5 روپے دے دیے، اب 90 پر 7 روپے 50 پیسے بچ گئے۔ عقل تو یہی بتا رہی ہے نا، گھٹا نہیں گھٹا، نظر بتا رہی ہے گھٹا۔ رسول اللہ کہہ رہے ہیں، اللہ کہہ رہے ہیں نہیں گھٹا، ہمیں کس کی بات ماننی چاہیے؟ بولو نا، اللہ اور اللہ کے رسول ہے نا، اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں سودی کاروبار کر رہے ہو، سمجھ میں آ رہا ہے پیسہ بڑھ رہا ہے، فلا یربو عند اللہ، اللہ کی نگاہ میں وہ بڑھ نہیں رہا ہے، تم آہستہ آہستہ تباہی کی طرف جا رہے ہو۔ کب وہ گڑھا آئے گا؟ اللہ کو جلدی تو نہیں ہے نا، اللہ جب چاہے جہاں چاہے جیسے چاہے پکڑ سکتا ہے، اللہ کو جلدی نہیں نا کہ جلدی پکڑ لو، اللہ تحمل کے ساتھ دیکھتے ہیں کیا کرتا ہے۔ اور زکوٰۃ کے بارے میں اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ، وہ جو تم زکوٰۃ نکالتے ہو، وجہ اللہ، قید لگی ہے، اللہ کی رضا کے لیے نکالتے ہو، دکھانے کے لیے نہیں، دنیا کو بتلانے کے لیے نہیں، دنیا کو جتلانے کے لیے نہیں کہ ہم اتنی زکوٰۃ نکالتے ہیں، ہم فلاں کو دیتے ہیں، فلاں کو دیتے ہیں، نہیں، اللہ کہہ رہے ہیں وہ جو زکوٰۃ تم نکالتے ہو وجہ اللہ، اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے آدمی کب دیتا ہے؟ خاموشی کے ساتھ دیتا ہے، ایک ہاتھ سے دیتا ہے، دوسرے کو پتہ ہی نہیں چلتا ہے، یہاں تو لاؤڈ اسپیکر لے کے ساری دنیا میں بتاتے پھرتے ہیں، معلوم ہوا اللہ کے لیے نہیں دے رہے ہو، اگر اللہ کے لیے دیا ہوتا تو اللہ کو تو پتہ ہے نا بھائی، آپ کو بتانے کی ضرورت کیا پڑی ہے آخر؟ تو وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ، وہ جو زکوٰۃ دیتے ہو تم اللہ کی رضا کے لیے، فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، اللہ کہہ رہے ہیں یہ مال بڑھ رہا ہے، اللہ کہہ رہے ہیں زکوٰۃ نکال رہے ہو، اصل میں یہ مال بڑھ رہا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات لے لو، اور صاف صاف رسول اللہ نے فرمایا ما نقصت صدقۃ من مال، صدقہ سے مراد یہاں زکوٰۃ ہے، جو آدمی زکوٰۃ اور صدقہ نکالتا ہے، زکوٰۃ اور صدقے سے مال کم نہیں ہوتا ہے، صاف صاف کلیئر رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ زکوٰۃ نکالنے سے، صدقہ نکالنے سے مال کم نہیں ہوتا ہے۔ ہماری نظر بتا رہی ہے کم ہو رہا ہے، ہماری عقل بتا رہی ہے کم ہو رہا ہے، اللہ کہہ رہے ہیں کم نہیں ہو رہا ہے، رسول اللہ کہہ رہے ہیں کم نہیں ہو رہا ہے، کس کو مانو گے؟ بتائیں بھائی کس کی بات مانیں گے؟ اللہ کی بات مانیں گے نا، رسول اللہ کی بات مانیں گے نا۔ رسول اللہ صاف صاف کہہ رہے ہیں زکوٰۃ و صدقے سے مال کم نہیں ہوتا، اللہ کہہ رہے ہیں زکوٰۃ و صدقے سے مال کم نہیں ہوتا ہے، ہماری نظر بتا رہی ہے کم ہے۔ یاد رکھو اللہ نے شریعت کی بنیاد جو رکھی ہے خبر پہ رکھی ہے، نظر پہ نہیں رکھی ہے۔ کس پہ رکھی ہے؟ خبر پہ رکھی ہے، نظر پہ نہیں رکھی ہے۔ خبر وہ قبر نہیں بول رہا ہوں، خبر بول رہا ہوں میں، خبر اطلاع، یعنی رسول اللہ کے ذریعے جو خبر آئی ہے، شریعت نے بنیاد رکھی ہے خبر پہ، نظر پہ نہیں رکھی ہے۔ ہماری نظر کا کیا؟ ہماری نظر تو غلط دیکھتی ہے، غلط سمجھتی ہے نا بہت ساری باتوں کو۔ فرمایا کہ نظر پہ بنیاد نہیں، خبر پہ ہے۔ تو خبر یعنی رسول اللہ خبر دے رہے ہیں کہ مال کم نہیں ہو رہا ہے، اللہ خبر دے رہے ہیں کہ مال کم نہیں ہو رہا ہے، ہماری نظر بتا رہی ہے، ہمارا نفس بتا رہا ہے، ہماری عقل بتا رہی ہے، شیطان بتا رہا ہے کم تو ہو رہا ہے نا۔ ایسی عقل کو بھاڑ میں چھوڑو، جانے دو، اللہ کی بات مقدم ہے۔ کوئی آدمی اپنے مال کی زکوٰۃ نکالتا ہے، اللہ اس کے مال کو پاک بھی کرتا ہے اور اللہ اس کے مال میں برکت بھی عطا کرتا ہے۔ بات سمجھ میں تو آ گئی ہوگی میں سمجھتا ہوں، لیکن اللہ نے بھی مثالوں سے بات کو سمجھایا ہے۔ مثالوں سے بات ذرا جلدی سمجھ میں آتی ہے۔ اللہ نے بھی قرآن کریم میں
بہت ساری باتوں کو مثال دے دے کے سمجھایا ہے تاکہ جلدی سمجھ میں آ جائے۔ قرآن کی ایک دو مثال میں سمجھانا چاہتا ہوں آپ کو، حدیث کی کچھ باتیں سمجھانا چاہتا ہوں، اور یہ بھی آج تو نہیں لگ رہا ہے وقت ہوگا، لیکن انشاءاللہ میں عرض کروں گا۔ آج ایک تحریک چلی ہے، کچھ لوگوں نے یہ تحریک چلایا ہے کہ مدرسوں کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔ میں نام نہیں لینا چاہتا ہوں، آپ حضرات جانتے ہو کہ ان بڑے لوگوں کا نام جو تحریک چلا رہے ہیں کہ مدارس کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔ اس کی دلیل کیا دیتے ہیں؟ اللہ نے قرآن کریم میں جہاں زکوٰۃ کے مصارف کو بیان کیا ہے وہاں مدارس کا تذکرہ نہیں فرمایا ہے۔ بھئی قرآن کریم میں اللہ نے مصرف کو بیان کر دیا، 8 مصرف ہیں زکوٰۃ کے جہاں دیا جا سکتا ہے، ان میں مدارس کا تذکرہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، چلو میں تو سمجھانا چاہتا ہوں، آپ کو اچھی طرح سمجھاؤں گا، انشاءاللہ بات سمجھ میں آئے گی آپ کے۔ ٹھیک ہے، مدارس کا تذکرہ نہیں ہے، تھوڑی دیر کے لیے کالج کا تذکرہ ہے۔ آج کالج والے بھی بڑی بڑی رقمیں وصول کر رہے ہیں، ہے نا بھائی؟ کالج والے بھی آج بڑی بڑی رقمیں وصول کر رہے ہیں، آئی اے ایس بنانے کے لیے، آئی پی ایس بنانے کے لیے بڑی بڑی رقمیں مالداروں کے وصول کر رہے ہیں۔ بیچارے مدارس والے کو تو کوئی 1000 تو 1000 دیتا ہے، منہ بنگا ٹنگا بناتا ہے، لیکن یہ بڑے بڑے لوگ جو پینٹ شوٹ کوٹ پہن کے جاتے ہیں، ہزاروں ہزار لاکھوں کالج کو دے رہے ہیں، تو کالج کا تذکرہ ہے وہاں؟ ہاسپیٹل والے وصول کر رہے ہیں، کیا وہاں ہاسپیٹل کا تذکرہ ہے؟ ظاہر ہے نہ کالج کا تذکرہ ہے نہ ہاسپیٹل کا تذکرہ ہے، 8 مصارف کا تذکرہ ہے۔ ان 8 مصارف میں مدارس کا تذکرہ نہیں ہے، لیکن مقصد کے اعتبار سے مدارس شامل ہے۔ یہ تفصیل طلب موضوع ہے، میں سمجھانا چاہتا ہوں، لیکن میں سمجھتا ہوں آپ کے اندر تحمل ہوگا کہ نہیں، ذرا باریک مسئلہ ہے، سمجھنے کے لیے ذرا دماغ لگانا پڑے گا، روزہ رکھ کے سوچیں گے کون سے مشکل مسئلے میں پھنسا دیا ہے، لیکن آپ سمجھیں۔ بہرحال علماء نے لکھا ہے، کیوں لکھا ہے اس کی وجہ بھی ہے کہ مدارس کو زکوٰۃ دینا افضل اور اولیٰ ہے۔ کیوں افضل اولیٰ ہے اس کی وجہ بھی عرض کروں گا میں، اور ہندوستان کی سرزمین میں کیا ہوا وہ بھی آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ یہاں جب انگریزوں نے اس ملک پر قبضہ کیا تو نہ صرف یہ کہ اس ملک کی دولت کو لوٹ کے برطانیہ لے گئے، بلکہ ان کا منشا یہ تھا کہ یہاں کے رہنے والوں کو ذہنی طور پر انگریز بنایا جائے تاکہ حکومت زیادہ دن تک چلے۔ انگریز بنانے کے لیے کتابوں میں لکھا ہے کہ انگلینڈ سے ایک ایک بستی، ایک ایک قریہ میں 500 پادری کی فوج آتی تھی۔ ایک شہر میں 500 پادری آ رہے ہیں، کس لیے؟ تاکہ وہاں کے رہنے والوں کو، مسلمانوں کو، دوسروں کو عیسائی بنایا جائے، تاکہ یہاں حکومت کرنا آسان ہو جائے ہمارے لیے، سب عیسائی بن جائیں گے، حکومت عیسائی کی آسان ہو جائے گا۔ 500 پادری انگلینڈ سے بلائے جاتے تھے ایک ایک شہر میں، اور بڑے بڑے شہروں میں بڑے بڑے انگلینڈ سے مناظر بلائے جاتے تھے تاکہ یہاں کے آبادی کو عیسائی بنایا جائے۔ اور پھر ملک کی آزادی کے بعد انہوں نے یہ بھی کیا، اور پھر انہوں نے تعلیمی نظام بدلا، اور لارڈ میکالے نے صاف صاف نظام بدلنے کے بعد یہ کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہاں کے رہنے والے نسل اور رنگ کے اعتبار سے تو وہ ہندوستانی رہیں، لیکن اپنے دلوں کی دماغ کے اعتبار سے انگریز اور عیسائی بن جائیں۔ ایسے تعلیم کا نظام بنایا۔ خیر یہ موضوع انشاءاللہ میں عرض کروں گا، میں حدیث کی وہ مثال دینا چاہتا ہوں، اور قرآن کریم میں بھی وہ تذکرہ ہے۔ میں ہمیشہ سنایا کرتا ہوں، اور قرآن کریم کی بات جتنی بار سنیں بہرحال ہمارے لیے بہتری ہے نا۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے، ظاہر سی بات ہے اس کے اندر بات سمجھ میں زیادہ آنے والی بات ہے نا۔ اور ایک بات ذہن میں رکھو کہ دنیا میں یہ دولت کا نظام جو ہے نا ہمارے چاہنے سے نہیں چلتا ہے، یہ اللہ کا چلایا ہوا نظام ہے۔ کسی کو اللہ نے مالدار بنایا، کسی کو اللہ نے بہت مالدار بنایا، کسی کو اللہ نے غریب بنایا،
کسی کو اللہ نے بہت غریب بنایا، یہ اللہ کا نظام ہے۔ کوئی یہ نہ کہے کہ ہمارے عقل سے، ہماری ہنر سے ہم نے کما لیا ہے۔ تمہارے عقل ہنر والے دنیا میں گھوم رہے ہیں بہت سارے، ہے نا؟ اگر یہ کہو گے کہ ہم نے اپنی عقل سے، اپنے ہنر سے کما لیا ہے، تو پھر یہ بتاؤ یہ عقل کس نے دیا تھا تم کو؟ یہ ہنر کس نے تم کو دیا؟ یہ علم کس نے تم کو دیا؟ ظاہر عقل دینے والی ذات اللہ کی ہے، ہنر دینے والی ذات اللہ کی ہے، راستہ بتانے والی ذات اللہ کی ہے، لہذا مال و دولت دینے والے بھی اللہ ہیں۔ اور میں نے بارہا کہا ہے، جن لوگوں کو اللہ نے مال دیا ہے اس غلط فہمی میں نہ رہیں کہ یہ مال میرا ہے۔ اللہ نے صاف صاف کہا وَجَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهَا، ہم نے تم کو مینیجر بنایا ہے۔ اگر مال دیا ہے، مال کے مالک نہیں ہو تم، مال کے مینیجر ہو۔ اللہ صاف صاف کہہ رہے ہیں کسی کو اللہ نے مال دیا ہے تو مال کا کیا ہے؟ وہ مینیجر ہے۔ اور مینیجر کا کام یہ ہے کہ مالک جیسا کہے، اگر مینیجر ویسا کرے تو اللہ اس کو، مالک اس مینیجر کو باقی رکھتا ہے۔ اگر مینیجر مالک کے کہنے کے مطابق کام نہ کرے، مالک لات مار کے نکال دیتا ہے نا؟ کسی کو اللہ نے مال دیا ہے نہ سمجھے میرا کمال ہے، نہ نہ نہ، بالکل بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ اللہ کے دینے سے تمہارے پاس مال آیا ہے، اور اللہ نے تم کو کیا بنایا ہے؟ مینیجر بنایا ہے۔ لہذا مینیجر کا کام ہے مالک کیسا کہہ رہا ہے ویسا سنو، اس کے مطابق زکوٰۃ ادا کرو، صدقہ ادا کرو۔ اور اللہ نے فرما دیا وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، صاف صاف اللہ نے کہہ دیا جیسے باپ کے مال میں بیٹے کا حق ہوتا ہے، جیسے شوہر کے مال میں بیوی کا حق ہوتا ہے، ایسے ہی مالدار کے مال میں غریب کا بھی حق ہوتا ہے۔ اور یہ حق کس نے دیا؟ اللہ نے دیا۔ اللہ قرآن کریم میں فرما رہے ہیں وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، اللہ فرما رہے ہیں کہ مالدار کے مال میں غریبوں کا بھی حق ہے جو اللہ نے متعین کیا ہے۔ لہذا جن کو اللہ نے دیا ہے فراغ دلی کے ساتھ ادا کرو، دل کو چھوٹا مت کرو، بخیل مت بن جاؤ۔ اگر بخیل بنو گے پھر اللہ کی لاٹھی اور اللہ کا نظام ہے نا۔ اور میں جو واقعہ سنانا چاہتا ہوں ہمیشہ سناتا ہوں، اللہ تعالی ہم سب کو اس کو عمل کی نیت سے سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ ثعلبہ ابن حاطب، ثعلبہ ابن حاطب انصاری، مدینے کے رہنے والے ایک غریب صحابی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ آئے، ثعلبہ ابن حاطب نے دیکھا کہ رسول اللہ جس کے لیے جو دعا کر دیتے ہیں وہ دعا پوری ہو جاتی ہے۔ ذہن میں بات آئی ہم بھی اپنے لیے مالدار ہونے کی دعا کرا لیں۔ ثعلبہ ابن حاطب گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے مالدار ہونے کی دعا کر دیجئے۔ یا رسول اللہ اگر اللہ نے مال دیا ہم غریبوں کو خوب دیا کریں گے، غریبوں کا حق ادا کریں گے۔ ایسا ہی ہوتا ہے نا، مال ملنے سے پہلے آدمی کہتا ہے مال رہتا تو یہ کرتا، وہ مسجد بناتا، مدرسے وہ خرچ، جب مال ملتا ہے آدمی کا دل سکڑ جاتا ہے، آدمی بخیل بن جاتا ہے، آدمی خرچ کرنے پر آمادہ نہیں ہوتا ہے۔ ثعلبہ نے کہا یا رسول اللہ دعا فرما دیجئے، اگر اللہ نے دعا قبول کر لیا میں مالدار ہو گیا، مالداروں غریبوں کو خوب دیا کریں گے، حق ادا کریں گے۔ اللہ کے رسول نے سمجھایا ثعلبہ کیا میری زندگی تم کو پسند نہیں ہے؟ میں تمہارے سامنے ہوں، اگر میں چاہوں مدینے کا احد پہاڑ سونا بن کے میرے ساتھ چلا کرے، لیکن مجھے یہ پسند نہیں ہے۔ ایک دن کھاتا ہوں تو اللہ کا شکر، دوسرے دن بھوکا رہتا ہوں اللہ کا صبر ادا کرتا ہوں، میری زندگی پسند نہیں ہے تم کو۔ ثعلبہ چلے گئے، پھر آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما دیجئے مالدار ہونے کی۔ اللہ کے رسول نے پھر سمجھایا ثعلبہ وہ تھوڑا مال جس پر اللہ کا شکر ادا ہو سکے اور اس مال کا حق ادا ہو سکے، اس زیادہ مال سے بہتر ہے جس پر اللہ کا حق ادا نہ ہو سکے۔ کہنے لگے نہیں یا رسول اللہ، اللہ نے دیا تو میں ضرور غریبوں کا حق ادا کروں گا، زکوٰۃ دوں گا، صدقہ دوں، فلاں فلاں۔ چلے گئے، پھر تیسری بار آئے، یا رسول اللہ دعا فرمائی۔ رسول اللہ نے دعا فرما دیا، ٹھیک ہے چلو۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا نتیجہ تھا، بکریاں پالتے تھے وہ، اور یہ دعا کا نتیجہ تھا بکریوں میں کیڑے مکوڑے کی طرح اس کی نسل بڑھنے لگی۔ دعا لگی ہے رسول اللہ کی نا، بکرے بڑھتے چلے گئے، اتنے بڑھے کہ مدینے کے قریب ان کا وہ بارہ تھا مسجد نبوی کے پاس، پہلے پانچوں نماز میں رسول اللہ کی مجلس میں جمعہ میں شریک رہتے تھے، اب جب بکریاں بڑھیں وہ جگہ تنگ ہو گئی، مسجد نبوی سے دور چلے گئے اور وہاں سے پانچوں وقت نہیں آ سکتے تھے، صرف وہ ظہر عصر میں آتے تھے، باقی وقت وہیں اپنے باڑے میں پڑھ لیا کرتے تھے۔ اور مال بڑھا، رسول اللہ کی دعا لگی ہے نا، اور مال بڑھا، وہ جگہ تنگ ہو گئی، مدینے سے اور دور چلے گئے، اب وہاں سے ظہر عصر میں بھی آنا مشکل تھا، وہی پڑھ لیتے، وہ جمعہ آتے جلدی سے نماز پڑھتے بھاگتے چلے جاتے۔ ہمارے بھی بہت سارے بڑے مصروف لوگ ہیں، جمعہ کے دن بھی بالکل آخر وقت میں بھاگے بھاگے آتے ہیں اور 2 رکعت ہوا بھاگے بھاگے چلتے رہتے ہیں، جبکہ مسئلہ معلوم ہے اللہ کے بندو، اور اللہ نے یہ وعدہ کیا ہے کوئی آدمی نماز کے لیے آتا ہے اس کی وجہ سے اللہ نے اس کے مال میں نقصان کا حق نہیں رکھا ہے۔ بہرحال سالبہ جو ہے صرف جمعہ کو آتے، اور مال بڑھا، دور چلے گئے، رسول اللہ کی دعا لگی تھی نا، اب جمعہ کو بھی آنا بند ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اب لوگوں سے، بھائی سالبہ نہیں دکھ رہے، کہاں ہے سالبہ؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا مال اتنا بڑھ گیا ہے کہ مدینے کی بستی تنگ ہو گئی ہے، دور انہوں نے وادی میں جگہ لی ہے، وہاں سے آنا جانا مشکل ہے، اس لیے وہی پڑھ لیتے ہیں وہ۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا، فرمایا یا ویح ثعلبہ یا ویح ثعلبہ یا ویح ثعلبہ، ثعلبہ تمہاری تباہی تباہی تباہی، افسوس افسوس افسوس، تم نے یہ کیا کر لیا؟ میں نے سمجھایا تھا مال مت مانگو، تم نے قسم کھا کے مال لیا تھا کہ مال مل جائے گا ہم شریعت کا حق ادا کریں گے، نماز تک تمہاری جماعت سے چھوٹ رہی ہے، وہاں تم پڑھ رہے ہو، افسوس۔ اور پھر زکوٰۃ کی آیت اتری تو اللہ کے رسول نے 2 عاملین سے کہا جاؤ ثعلبہ کے پاس بھی دوسرے کے پاس بھی زکوٰۃ لے کے آؤ۔ وہ گئے، ثعلبہ سے جا کے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے بھئی زکوٰۃ ادا کرو۔ اب ثعلبہ نے پڑھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو، خوش ہونا چاہیے، بھئی رسول اللہ کی دعا سے اللہ نے دیا ہے، یہ زکوٰۃ کا حکم ہے، خوشی سے دینا چاہیے، بڑھ کے دینا چاہیے، نہیں۔ آج بھی آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے مالدار ایسے ہیں، کوئی چندہ والا ان کے پاس جائے، بڑے اعزاز اکرام محبت سے ملتے ہیں، بٹھاتے ہیں اور اپنے محبت کا اظہار کرتے ہیں، خوشی سے وہ عنایت کرتے ہیں، مدرسوں کو دیتے ہیں، وہ امام صاحب کو نہیں دیتے ہیں، وہ کسی سفیر محتمین کو نہیں دیتے ہیں، بعض ایسے ناہنجار ہوتے ہیں، ایسا لگتا ہے ان کے چہرے پر 100 لیمبو نچوڑ دیا گیا ہے، چہرے پر کرواہٹ آتی ہے، پیشانی پہ بل آتا ہے، ان کے تھتنے بگڑ جاتے ہیں، یعنی ایسا کہ اندازے سے لگ رہا ہے کہ ناگواری کا اظہار ہے۔ دینے والی ذات اللہ کی ہے اور زکوٰۃ تمہارے اوپر فرض ہے، وہ بندہ مدرسے کے لیے لینے آیا ہے اور تمہارے چہرے کا نقشہ ایسے بگڑ گیا، ثعلبہ کا نقشہ بگڑ گیا۔ ثعلبہ کہنے لگا یہ تو جزیہ ہے، یہ رسول اللہ مانگ رہے جزیہ، جو کافروں سے ٹیکس لیا جاتا ہے، یہ ہم نہیں دیں گے، ہم جاؤ بعد میں سوچ کے بتائیں گے۔ یہاں بھی ٹالنے والے بہت سارے، جاؤ بعد میں دیکھیں گے، بات کا مطلب وہی ہوتا ہے بس چلے جاؤ۔ تو ثعلبہ وہ دونوں گئے دوسرے کے پاس لے کے آئے، پھر ملے، ثعلبہ نے پھر پڑھا، کہنے لگا نہیں یہ تو جزیہ ہے، جاؤ بعد میں سوچ کے ہم بتائیں گے۔ یہ دونوں لوٹ کے جب مدینہ حضور کے پاس آئے اور ابھی حضور کو تفصیل نہیں بتایا، اللہ کے رسول نے خود ہی فرمایا یا ویح ثعلبہ، گیا کام سے، تباہ و برباد ہو گیا ہے، تباہ و برباد۔ ثعلبہ کا ایک رشتہ دار وہیں تھا، اس نے سنا کہ رسول اللہ کی بد دعا ہے، رسول اللہ کی دعا سے تو ملا تھا، اب رسول اللہ ناراض ہے، بد دعا ہے، کہیں ہلاک نہ ہو جائے۔ وہ رشتہ دار بھاگا بھاگا گیا وہاں جنگل میں، ثعلبہ سے کہا بھئی رسول اللہ نے تمہارے لیے بد دعا کی ہے، تمہارا کیا حشر ہوگا؟ اب ثعلبہ کو احساس ہوا اور اپنی زکوٰۃ لے کر بکریوں کی بھاگا بھاگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے زکوٰۃ کی مجھے ضرورت نہیں ہے، اللہ نے منع کر دیا زکوٰۃ لینے سے۔
اس کی وجہ ہے اب جو تم دینے آئے ہو اخلاص سے دینے نہیں آئے ہو، بلکہ تم دکھاوے کے لیے اور اس عذاب سے بچنے کے لیے تم دینے کے لیے آئے۔ اللہ نے منع کر دیا، نہیں چاہیے۔ بڑی اس نے گزارش کی، اللہ کا حکم تھا، رسول اللہ نے کہا اللہ نے منع کر دیا، نہیں لے سکتا۔ چلا گیا روتا ہوا، خاک اڑاتا ہوا۔ پھر کچھ دنوں کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ بھائی پھر آج بھی وقت زیادہ ہو گیا ہے، نہیں، یہ بات بھی باقی ہے، اور وہ روایت بھی گزشتہ جمعہ انہوں نے یاد دلایا تھا مجھے، وہ بھی بیان کرنا تھا، لیکن میں بات ختم کروں گا، آئندہ جمعہ انشاءاللہ دیکھوں گا میں، تو حضرت ثعلبہ کی بات مکمل کر لوں 2 منٹ میں۔ تو ثعلبہ صاحب نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، حضرت ابوبکر خلیفہ بنے، پھر آئے زکوٰۃ لے کر، لے لیجیے حضرت ابوبکر نے کہا رسول اللہ نے جس کی زکوٰۃ نہیں لی ہے میں نہیں لیتا ہوں، تمہاری زکوٰۃ کی ضرورت نہیں ہے اللہ کو، لے جاؤ۔ چلا گیا، حضرت عمر خلیفہ بنے، پھر زکوٰۃ لے کے آیا، انہوں نے بھی انکار کر دیا۔ پھر حضرت عثمان غنی کے زمانے میں زکوٰۃ لے کے آیا، انکار کر دیا، اور پھر انہی کے زمانے میں انتقال ہو گیا اس کا۔ اللہ اکبر، قرآن کریم کی آیت اس کے بارے میں اتری، وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ۔ سورہ توبہ میں ہے، پڑھ لیجئے آپ۔ ثعلبہ کے بارے میں آیت اتری، اللہ نے اتارا، وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ، بعض لوگ وہ ہیں جو بڑا عہد کرتے ہیں اللہ سے کہ اللہ نے اگر مال دے دیا، لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ، اللہ نے اگر مالدار بنا دیا، لَنَصَّدَّقَنَّ، ہم خوب صدقہ کیا کریں گے۔ فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ، اور جب اللہ نے مالدار بنا دیا، بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ، بخیل بن گئے، مال دینا ان کے لیے بڑا مشکل ہو گیا ہے نا بھائی۔ تو یاد رکھو، اللہ نے کہا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ نے کہا اللہ زکوٰۃ کو مٹاتا ہے، صدقات کو بڑھاتا ہے۔ ہمیں اپنی نظر پر اعتبار ہے کہ اللہ کے حکم پر اعتبار ہے؟ سب لوگ بولو ایک بار بھائی، اللہ کی بات پر نا اللہ صاف صاف کہہ رہے یمحق اللہ الربا، اللہ سودی کاروبار کو مٹاتا ہے، اور زکوٰۃ اور صدقہ کوئی دیتا ہے اللہ اس کو بڑھاتا ہے۔ ہماری نظر بتا رہی ہے زکوٰۃ و صدقہ سے مال کم ہوتا ہے، رسول اللہ کہہ رہے ہیں بڑھتا ہے۔ ہماری نظر کو مارو گولی، بالکل چولہے بھاڑ میں ڈالو، اللہ کی بات سب سے مقدم ہے، رسول اللہ کی بات مقدم ہے۔ جو واقعی اپنے مال کی صحیح زکوٰۃ نکالتا ہے اللہ اس میں برکت عطا فرماتا ہے۔ مجھے اور بھی زکوٰۃ کے بارے میں کچھ تفصیلات عرض کرنی ہے، آج تو وقت ہو گیا ہے، زیادہ وقت نہیں لوں گا، انشاءاللہ آئندہ جمعہ پھر اس سلسلے میں اگر موقع ملا تو عرض کروں گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔